حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ناپسند ہے کہ ان سے منہ موڑ لیں گے اور ان کی اولادوں پر شیطان حملہ آور ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی اولادوں کو شیطان بستر مرگ پر لے آئیں گے، کیونکہ یہ عمل حق تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس سے نفرت ہوگی، فرشتے اس پر لعنت کریں گے، اس کی بدکاریوں سے میزان عمل وزنی ہو جائے گا، پل صراط پر 40 برس تک کھڑا رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ان سے منہ پھیر لیں گے، زمین و آسمان کے رہنے والے اس سے بغض رکھیں گے، قیامت میں تمام انبیاء کرام اور اولیاء و شہداء کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی اور خاوند 100 جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ مرد اس کو یوں ہی نہیں ستاتا تھا بلکہ محبت کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا، اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا، وہ ہر چند بلانا چاہتا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکنے شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ چپ رہی تو طلاق پڑ جائے گی، یہ تو تیری طرف سے شرط ہے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ اس کو جا کر خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طریقے سے بلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا حاضر باش تھا، متفکر اور پریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا ہے کہ تو اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہے۔ اب وہ مطمئن ہو کر گھر آ گیا۔ فقہا پر تان شروع کیا کہ ابو حنیفہ حرام کو حلال بنانا چاہتے ہیں، ایک صاف صریح حکم ہے۔ اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد جا کر زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی صبح صادق ہو گئی، بس وہ بول پڑی اور کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی اور میں متعلقہ ہو گئی، میں اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ بھی ہیں اور مدبر بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، میرے قصبہ والے چت کبرے گھوڑے کی عبادت کیا کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی حقیقت پر نہیں۔ مجھے بتایا گیا جس دین کا تو طلبگار ہے وہ مغرب کی سمت میں ہے، تو میں نکل پڑا حتیٰ کہ میں موصل کی سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک عبادت خانہ میں رہنے والے ایک آدمی کا پتہ بتایا گیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں مشرق کا آدمی ہوں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے آپ مجھے سکھائیں۔ اس نے کہا، درست ہے۔ پھر اس نے میرے لیے غلہ، سرکہ اور زیتون جاری کرا دیا جیسا اس کے لیے جاری تھا۔ اس طرح جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اس کے ساتھ رہا۔ پھر اس کی موت آن پڑی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے کہا، میں نے خیر کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطا کی اور آپ نے مجھے اچھے طریقہ سے رکھا اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ نے وہ مجھے سکھایا، اور اب آپ پر موت طاری ہو رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، تم فلاں مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا اور اسے میرا سلام کہہ کر اسے بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی طرف آنے کی وصیت کی تھی اور اس کی صحبت میں رہنا، بے شک وہ حق پر ہے۔ پس جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ وہاں پہنچ گیا جہاں اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا، اور اس پر بھی سلام ہو، اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، وہ فوت ہو گیا ہے، اور میں نے پورا قصہ سنایا۔ پھر اسے بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی وصیت میں رہنے کا حکم کیا تھا، چنانچہ اس نے مجھے قبول کر لیا اور اچھے طریقہ سے لکھا اور مجھ پر اسی طرح کا سامان ضرورت جاری کرا
دیا جیسا دوسروں کے لیے مقرر تھا۔ جب اسے موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا، تو اس نے پوچھا تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے جواب دیا میں اپنے ملک سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں کی صحبت عطا کی اور اس نے مجھے اچھے طریقہ سے رکھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا تھا اس نے مجھے بھی سکھایا۔ پھر جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے مجھے آپ کی طرف آنے کی وصیت کی تھی، چنانچہ آپ نے مجھے اچھے طریقہ سے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا تھا وہ مجھے بھی سکھایا، اور اب آپ کی موت آنے لگی ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا تم روم میں داخل ہونے کے راستہ کے مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا، اس کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، پھر تم اس کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا، حتیٰ کہ جو آدمی اس نے بتایا تھا وہاں پہنچ گیا اور اس سے کہا آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ فوت ہو گیا ہے، اور اسے اپنا سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے اچھے طریقہ سے رکھا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا مجھے بھی سکھایا۔ جب اس کو موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا قصہ سنایا، پھر کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عطا کی اور اب آپ کو موت آ رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہیں نہ جانا، کیونکہ اب حالت یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی ہو، لیکن یہ تمامہ کی سرزمین میں ایک نبی کے آنے کے حالات ہیں، لہٰذا تم میرے حجرہ میں رہنا اور جو بھی تاجر تیرے پاس سے گزرے اس سے پوچھنا، اور روم میں جانے کے لیے اہل حجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا، لہٰذا اہل حجاز میں سے جو تیرے پاس آئے اس سے پوچھنا کیا تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ پس جب وہ تجھے بتائیں کہ ان میں وہ شخصیت آ چکی ہے تو اس کے پاس چلا جانا، وہ وہی ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ ہدیہ سے کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی جگہ پر رہا، جو بھی میرے پاس سے گزرتا میں اس سے پوچھتا کہ تم کون سے علاقہ سے آئے ہو، یہاں تک کہ مکہ والوں میں سے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے پوچھا کون سے ملک سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حجاز سے۔ میں نے پوچھا تم میں کوئی ایسا آدمی سامنے آیا ہے جو سمجھتا ہو کہ میں نبی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تمہیں یہ منظور ہے میں تم میں سے کسی کا اس شرط پر غلام بن جاؤں کہ وہ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لے اور مجھے بچے کھچے ٹکڑے کھلاتا رہے اور اس طرح مکہ پہنچا دے؟ جب وہ مجھے مکہ لے جائے تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو مجھے بیچ دے اور چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تیار ہوں، تو میں اس کا غلام ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھانے لگا اور ٹکڑے کھلانے لگا حتیٰ کہ میں مکہ آ گیا۔ جب میں مکہ آ گیا تو اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ اپنے باغ میں ٹھہرا دیا۔ پھر میں ایک دفعہ نکلا اور مکہ میں گھوما تو میرے ملک والوں کی ایک خاتون ملی، تو میں نے اس سے پوچھا اور گفتگو کی، معلوم ہوا کہ اس کے غلام اور گھر والے سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور میں نے اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا، تو اس نے بتایا کہ جب مکہ کی چیڑیاں چہکتی ہیں تو آپ اپنے اصحاب کے ساتھ حتیم میں بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ جب فجر روشن ہو جاتی ہے تو متفرق ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس رات آتا جاتا رہا اس وجہ سے کہ میرے ساتھی کہیں مجھے غیب نہ سمجھیں۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ پس جب وہ گھڑی آئی جس کا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ حتیم میں اپنی چادر مبارک کمر گھٹنوں کے گرد باندھ کر بیٹھے تھے اور آپ کے اصحاب سامنے بیٹھے تھے۔ میں آپ کے پیچھے سے گیا تو آپ نے میرا مقصد جان لیا اور اپنی چادر چھوڑ دی اور وہ گر پڑی، تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ ایک نشانی ہو گئی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو میں اسی طرح گیا جب گزشتہ رات گیا تھا تاکہ میرے ساتھی مجھے نہ ٹوکے۔ میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آیا میں نے کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ اور اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ جب اگلی رات آئی تو میں کچھ کھجوریں جمع کی، پھر آپ جس وقت تشریف رکھتے تھے اس میں آیا اور کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمائی اور اصحاب نے بھی
میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ماجرا دریافت فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جا اور اپنے آپ کو خرید لے۔ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا تم مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا درست، میں تجھے تیرا نفس اس کے عوض بیچتا ہوں کہ تو مجھے کھجور کے 100 درخت کاشت کر دے۔ جب وہ پھل اٹھائیں اور ان کا پھل واضح ہو جائے تو گٹھلی کے برابر سونا لا دے۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو مانگا ہے وہ دینے کا وعدہ کر لو اور میرے پاس اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لاؤ جس سے اس باغ کو پانی دیا جاتا ہے۔ پھر میں مالک کے پاس گیا اور اس سے اپنا آپ خرید لیا اور جو اس نے مانگا تھا اس کی شرط منظور کر لیا اور اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لایا جس سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ وہ پانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں میرے لیے دعا فرمائی اور میں نے جا کر اس پانی سے درختوں کو لگایا۔ اللہ کی قسم ان سے ایک درخت بھی ضائع نہیں ہوا۔ پھر جب کھجوروں کا پھل واضح ہو گیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور انہیں خبر دی کہ کھجوروں کا پھل واضح ہو چکا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے گٹھلی کی مقدار سونا منگوایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں اس سونے کو اپنے مالک کے پاس لے گیا اور اسے ترازو کے ایک پلہ میں رکھا اور اس نے اپنی گٹھلی دوسرے پلہ میں رکھی۔ اللہ کی قسم وہ پلہ زمین سے نہ اٹھا۔ پھر بقایا کو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گیا تو فرمایا اگر تم اس سے اتنے وزن کی شرط کر لیتے تو بھی یہ ٹکڑا اس پر بھاری ہو جاتا۔ پھر میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ ابو النہدی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے 10 سے زیادہ مالکوں نے خریدا اور بیچا۔ بعض اہل معرفت کا کہنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو عورت یہ عمل کثرت سے کرتی ہے یا کرتا ہے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی، اس کا دل مر جائے گا، شیطان اس سے خوش ہوگا، حتیٰ کہ شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال دے گا اور پھر ان سے ان کو گناہ کا مرتکب ہونے پر مجبور کرے گا اور ان کی اولادوں سے شیطان الٹے سیدھے کام بھی کروا لے گا اور ان کی صحت دن بدن بگڑتی جائے گی حتیٰ کہ بستر مرگ پر وہ لے آئے گا۔ وہ عمل یہ ہے جو لغو بات کرتی ہو یا کرتا ہو پھر دوبارہ اس پر زور زور سے کہے لگا کر ہنسنا، یہ عمل حق تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس سے نفرت ہوگی، فرشتے اس پر لعنت کریں گے، اس کی بدکاریوں سے میزان عمل وزنی ہو جائے گا، پل صراط پر 40 برس تک کھڑا رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس سے منہ پھیر لیں گے، زمین و آسمان کے رہنے والے اس سے بغض رکھیں گے۔ قیامت میں تمام انبیاء و اولیاء و شہداء کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔